السلام علیکم۔ دیکھیے، یہ جو عبداللہ کے اندر مضمون آیا تھا، یہ میرے خیال میں 1996 میں آیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا پورا مضمون اس میں پڑھے، اس میں جماعت کا یہ موقف بیان کیا گیا تھا کہ یہ لغوی معنوں میں ہے۔ یہ کھڑے بیٹھے ذرا سا سر کو جھکا دینا یا بغیر سر جھکائے کسی کی فضیلت کو تسلیم کر لینا، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ لیکن بعد میں جب یہ چیزیں سامنے آئیں، ظاہری بات ہے، وہ خروا لہ سجدہ تھا، تو اس میں جس طرح سعودیوں کی تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ خرو جب آ جائے سجدہ کے ساتھ تو پھر یہ لغوی معنوں میں ہو ہی نہیں سکتا، یہ زمین کے اوپر دھڑام سے گرنے کے معنوں میں ہے۔ اور پھر انہوں نے ساتھ لکھ دیا کہ پچھلی شریعتوں میں جائز ہوتا تھا۔ تو بجائے اس کے کہ ان پر اعتراض کرتے، محمد حنیف صاحب نے اس کو پھر لغوی معنوں سے ہٹا کر اس کو حقیقی معنوں میں کہنا شروع کر دیا۔ یہ 2017 میں آ کے ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے 2011 کے اندر بھی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے حنیف صاحب زور دے رہے تھے اس بات کے اوپر کہ دیکھو عبداللہ ہم نے ایسے نہیں لکھے ہیں، بڑی سوچ سمجھ کے بڑی محنت سے ساتھیوں کے لیے ہوتے ہیں، تو ان کو پڑھو، اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو بھی لکھی ہوتی ہیں۔ تو عبداللہ کے اندر تو یہی لکھا ہوا تھا۔ اور جب یہ یعقوب لوگ علیحدہ ہوئے ہیں، یہ سرفراز یعقوب، تو آپ خود سوچیں 2 سال یہ معاملہ ان کا آپس میں چلتا رہا ہے۔ میں خود وہاں کراچی میں تھا، ہر جمعرات کو میں ڈائری لکھا کرتا تھا جو بھی کارروائی ہوتی تھی، اور ان کے علیحدہ ہونے تک، ان کے امیر بنانے، جو انہوں نے بدر صاحب کو بنایا پھر بعد میں یعقوب علی کو بنا لیا، یہ مسئلہ اس کا شائبہ تک بھی نہیں تھا۔ اور علیحدہ ہونے کے تقریباً 2.5 سال یا 2.25 سال بعد یہ مسئلہ ان کا آپس میں اٹھا تھا، سعید احمد کا، لانڈی والے کا اور یعقوب علی کا۔ اور سعید احمد اس کو حقیقی سجدہ مان رہا تھا، اور یعقوب علی جو تھے وہ عبداللہ کے اس موقف کے مطابق کہ نہیں، یہ حقیقی سجدہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو پھر شرک ہو جائے گا۔ تو ان کی جب آپس میں کشمکش ہوئی، تو اس دوران میں ظاہری بات ان کے پاس ڈاکٹر صاحب کی کیسٹیں بھی کافی تھیں، تو وہ ڈاکٹر صاحب کی کیسٹ بھی سامنے آ گئی، ایک نہیں بلکہ 3 آ گئی۔ ڈاکٹر صاحب بحثیں کیا کرتے تھے مولویوں کے ساتھ۔ تو اب جب وہ یہ چیزیں سامنے آ گئیں تو یعقوب علی نے اچھا کیا اس انداز سے کہ انہوں نے اپنے موقف کو بدلی کر دیا، بلکہ انہوں نے اس سے رجوع بھی کر دیا اپنے کسی عبداللہ کسی تحریر کے اندر، کہ ہم اس موقف سے جو عبداللہ رسالے کے اندر آئی تھی یوسف علیہ السلام کے مضمون کی شکل میں، تو ہم اس سے رجوع کرتے ہیں۔ اچھی بات ہو گئی، کوئی بندہ بھی اچھی بات اختیار کرتا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ چونکہ محمد حنیف صاحب کی اور یعقوب کی ضد بہت بازی تھی، اب یہ چونکہ انہوں نے پہلے موقف اختیار کر لیا تو محمد حنیف اس کے الٹ پر ڈٹ گیا۔ اصل میں یہ ہوا، ان کی ضد بازیاں ہوئی ہیں۔ تو محمد حنیف صاحب نے سعید احمد کی سائڈ لینا شروع کر دی، اور دونوں گروپس نے اپنا ایک کتابچہ لکھا۔ یعقوب علی نے لکھا، سرفراز نے اور یعقوب علی نے، وہ ایک سجدہ کے نام سے۔ تو اس میں وہ ساری یعنی وہ قرآن آیات بھی لے کر آئے اور ہر اینگل سے ثابت کیا کہ یہ اللہ کو سجدہ ہے، سجدہ شکر ہے۔ اور اس کے جواب میں سعید احمد نے ان کو جواب دیا کہ نہیں، یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہے۔ تو وہ جو سعید احمد نے کتابچہ لکھا تھا، محمد حنیف صاحب اس کو آگے پیچھے دکھاتے تھے بغل میں دبا کے۔ تو یہ ان کا آپس میں معاملہ ہوا ہے۔ تو یقین کیجئے کہ 2016 میں بھی میری گفتگو ہوئی ہے، چونکہ ان کا کتابچہ آ چکا تھا یعقوب علی لوگوں کا۔ تو ہماری جب آپس میں گفتگو ہوئی تو محمد حنیف صاحب نے 2016 میں یہ بات کہی کہ دیکھو ہم تو ابھی عبداللہ کے موقف کے اوپر ہیں، اور یہ یعقوب علی لوگ ہیں، انہوں نے وہ موقف چھوڑ دیا ہے۔ تو پھر 2017 کے اندر جب محمد حنیف صاحب نے اس کو حقیقی سجدہ کہنا شروع کر دیا، تو اس وقت پھر میری گفتگو اسی جگہ، یقین کیجیے ان کے بیٹے کے گھر بیٹھ کے، کیونکہ میں سال بعد جاتا تھا، وہ جو چک شہزاد میں ان کے بیٹے تھے اسلام آباد میں، تو وہاں اسی جگہ بیٹھ کے جب بات ہوئی تو میں نے کہا بھائی یہ تو سجدہ حقیقی معنوں میں کیسے یوسف علیہ السلام کو ہو سکتا ہے، حقیقی معنوں میں تو اللہ کو سجدہ۔ ڈاکٹر صاحب کی کیسٹیں بھی آ گئی، اور بڑا بہترین موقف ہے، اور قرآن کا فہم یہی ہے کہ یہ شکر گزاری کا سجدہ ہے، یہ اللہ کو ہوا ہے، یوسف علیہ السلام کو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر محمد حنیف چونکہ اسی کو ثابت کر رہے تھے، تو میں نے ان کو پھر یاد دہانی کرائی۔ میں نے کہا پچھلے سال یہاں اسی جگہ بیٹھ کے تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم عبداللہ کے موقف کے مطابق ہے، حالانکہ عبداللہ والا موقف بھی اب کمزور ہو گیا۔ بہرحال اس کے اوپر اگر قائم رہتے تو اتنا وہ تباہی نہ آتی،
چونکہ اس موقف کے اوپر بندہ فتویٰ نہیں لگا سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ کہہ سکتا ہے کسی کی غلط تفسیر ہے، لیکن سجدہ وہ جب اللہ کو مانے گا حقیقی سجدہ تو پھر ظاہری بات اس کی تعویل ہو جائے گی. تو حالانکہ ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں، وہ تو جب کھل کے باتیں سامنے آئیں تو وہ موقف بالکل باطل قرار پایا کہ وہاں اس مضمون کے اندر انہوں نے گویا ایک بیج ڈالا تھا اور شیطان نے یہ کروایا تھا. تو جب احساس ہو جائے تو غلطی مان لینی چاہیے. دیکھیے کلو ابن آدم الخطاؤن، آدم کا ہر بچہ غلطی کا ہوتا ہے پتلا، اور خیر الخطاؤن التوابون، بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ استغفار کرنے والے ہیں. جب بھی نئی چیز ان کے سامنے آئے، یعنی اچھی چیز، صحیح چیز، درست چیز ان کے سامنے آئے تو موقف کو قرآن کے مطابق کرنا چاہیے، صحیح حدیث کے مطابق کرنا چاہیے. تو جو اس طرح کی مسلک پرستی والا انداز ہے یا دوسرے لوگوں کی جو تفسیریں ہیں، مشرکانہ تفسیریں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ محمد حنیف صاحب نے نہیں کیا، بہت بڑا ظلم کیا ہے. تو بہت سمجھایا ہم نے ان کو، یقین کیجئے، یعنی 7 مہینے ٹوٹل. پہلے 3 مہینے سمجھاتے رہے، پھر نہیں جب سمجھے تو پھر 3 مہینے لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو ان کو سمجھاؤ، ان کو یہ ان کی وجہ سے یہ بہت تباہی آنے والی ہے جماعت کے اندر، اور تم مسلک پرستوں سے بھی نہیں بات کر سکو گے. تو پھر وہ 3 مہینے گزر گئے. پھر 1 مہینہ ہم نے مزید لوگوں کو اوپن باتیں رکھیں کہ دیکھو یہ 2-3 آدمی ہم نے نام بھی لیے کہ دیکھو یہ ان کا عقیدہ کم از کم ٹھیک ہے، یہ آپ کو عقیدے کے لحاظ سے پٹڑی سے نہیں اترنے دیں گے، تو ان میں سے کسی کو امیر بنا لو. کہ ضروری ہے محمد حنیف صاحب کو، حالانکہ محمد حنیف صاحب کے اوپر پہلے بھی شیطان کا وار ہوا تھا. خود انہوں نے کہا تھا، اعتراف کیا تھا کہ ان کے اوپر شیطان کا وار ہوا ہے، اور ان کے اوپر اگر ان کی بات مان لی جاتی تو جماعت کی بنیاد کے اوپر چوٹ پڑتی. تو آپ غور کیجئے، اس وقت اگر ان کی بات مان لی جاتی تو بنیاد کے اوپر چوٹ پڑتی، اور اب اگر انہی کی بات مانو گے تو چوٹ تو پڑے گی. بنیاد کی چوٹ پڑی ہے، بنیاد اکھڑ گئی. تو یہ مسئلہ ہے میرے پیارے بھائی. پھر جب انہوں نے بالکل ٹس سے مس نہیں، بلکہ ریئیکشن کرنا شروع کر دیا، انہوں نے ناظمین کو اپنے ساتھ ملا لیا تاکہ وہ مساجد جہاں اللہ کے سجدے والے تھے، چونکہ ٹرسٹ کے انڈر تھی، انہوں نے وہاں تالے لگا دیا. اندازہ کہ 6-7 مہینے ٹیکسلا والی مسجد تالا لگی رہی. کتنا بڑا ظلم ہوا ہے. اور بلکہ انہوں نے بیچنے کے لیے بھی ہمیں آفر کر دی تھی کہ ادھر چونکہ ہمارا کوئی ساتھی نہیں، وہ کہہ رہے تھے چونکہ وہاں اللہ کے سجدے والے تھے، تو کہتے ہیں اگر وہ خرید لو بے شک. تو آپ غور کریں، یہ ان کا ذہن ہے، یہ ان کا فہم ہے. تو بہرحال وہ ہم خرید تو نہیں سکتے تھے، انہوں نے کافی مہنگی اس کا ریٹ لگایا تھا. تو پھر معاملہ یہ ہوا کہ ہمارے ساتھی کا ایک مکان انہوں نے وہاں سے خرید لیا، تو ہمارے ساتھی وہاں سے چلے گئے. یہ ہوا ہے اللہ کے بندوں. پھر اس طرح گجر خان چکری قلعہ میں جو مسجد توحید تھی، جو خالص ایمان عقیدے کی بنیاد کے اوپر مسجد بنی ہے، وہ جو ٹرسٹ کے انڈر نہیں تھی، وہاں سے وہ نکل گئے. اندازہ اس کے مقابلے میں پھر مسجد بنائی انہوں نے سجدہ تعظیمی کی بنیاد کے اوپر تھی. کس قدر یہ اپنے اس شرک کے اوپر ڈٹ گئے. بہرحال ہمارا کام تھا سمجھانا، سمجھا رہے ہیں، سمجھ گئے تو اپنا بھلا کریں گے، نہیں مانیں گے تو جہنم کی آگ کو موقع ملے گا. پھر